اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور ہر قسم کا درود و سلام میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ تو انشاءاللہ آئیں سیکھتے ہیں آسان تجوید۔ تو قرآن پاک کو تجوید سے پڑھیں جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اسے تجوید سے پڑھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک سنو صرف میرا ذکر ایسا ہے جس کو سن کر تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون دے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں تجوید سیکھنا چاہیے۔ تو آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 12، جس میں ہم نون ساکن اور تنوین پڑھیں گے۔ اچھا، آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ تجوید صرف ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اس کو سمجھیں اور بعد میں اس کو سیکھیں۔ انشاءاللہ جیسے آپ بار بار مشق کریں گے تو آپ بہت جلدی تجوید سیکھ جائیں گے۔ یہ جو آج ہم لیسن پڑھ رہے ہیں اس کا ہم صرف اتنا حصہ ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ قرآن پاک میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ جتنے بھی قاعدے ہیں اس میں آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بہت ہی اچھے سے سیکھنا ہے اور سننا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ نون ساکن کہتے کس کو ہیں؟ پہلی، نون ساکن اس کو کہا جاتا ہے جیسا کہ نون کے اوپر دال کی طرح چھوٹی سی ایک، یا جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، یہ دیکھیں، چھوٹی دال کی طرح آپ کو ایک شکل نظر آئے گی، ایک حرکت نظر آئے گی، جس کو ہم کہتے ہیں یہ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نون کے اوپر یہ جزم آ جائے تو وہ نون ساکن ہو جائے گا۔ اور تنوین کس کو بولتے ہیں؟ تنوین بولتے ہیں 2 زبروں کو، ٹھیک ہے۔ تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو بولا جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کی سمجھ تو آپ کو آ گئی۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں کہ تیسری بات کیا تھی۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاعدے کس کو بولتے ہیں؟ جیسا کہ یہ 4 قاعدے بتائے گئے ہیں۔ ایک دفعہ تو آپ نے ان 4 کو یاد کر لینا ہے، جیسا کہ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا ہے، اور بعد میں پھر اس کی پریکٹس کریں اور سیکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلدی آپ تجوید سیکھیں گے۔ پہلا قاعدہ اظہار، دوسرا قاعدہ اخفاء، تیسرا قاعدہ ادغام اور چوتھا قاعدہ اقلاب، ٹھیک ہے۔ یہ 4 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہم پڑھیں گے اظہار۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد بات کو ذہن میں ضرور آپ رکھیں کہ نون ساکن کہتے کس کو ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بولا کہ نون کے اوپر چھوٹی جزم ہوتی ہے اور پھر نون ساکن ہو جاتا ہے، اور نون ساکن ہو گیا۔ اور تنوین کس کو بولتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور پیش کو، ٹھیک ہے۔ کسی بھی حرف پر آپ کو 2 زبریں نظر آئیں، 2 زیریں نظر آئیں، 2 پیش نظر آئیں تو وہ کیا ہوگا؟ تنوین۔ تنوین کی شرط نون نہیں ہے، وہ کسی بھی حرف پر اگر 2 زبر، 2 زیر پیش آئیں تو وہ تنوین ہوگا۔ نون ساکن صرف وہی ہے نون جس کے اوپر جزم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اظہار کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا دوں، بہت ہی آسان کہ اظہار کس کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، چھپانا نہیں، ظاہر کر دینا، بتا دینا، اس میں آپ نے ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، میں آپ کو بتا نہیں پائی کہ حروف حلقی کس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیسن میں بہت ہی اہم جو ہیں حروف ہیں، جن کو ہم حروف حلقی بولتے ہیں۔ اور انشاءاللہ حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں۔ تو میں ابھی آپ کو پھر بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس کے لیے میں چاہتی تھی کہ میں الگ سے آپ کے لیے ایک لیسن بناؤں جس میں حروف حلقی ہوں۔ چلیں اسی لیسن میں بتاتی ہوں، لیکن تھوڑا سا ہماری جو یہ مشق ہے، یہ ویڈیو جو ہے اس مشق کی لمبی ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں حروف حلقی کی طرف۔ حروف حلقی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ حروف حلقی، حلق سے نکلنے والے حروف کہتے ہیں، حرف کی جمع حلقی بولتے ہیں، حلق سے نکلنے والے، جس سے آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ حلق کس کو کہتے ہیں، حلقی۔ تو یہ دیکھیں حروف حلقی کتنے ہیں ٹوٹل، پہلے یہ یاد کریں، 6 ہیں۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 اور 6، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے حروف ہیں جن کے مخارج حلق سے ہیں، ٹھیک ہے۔
حلق سے یہ نکلتے ہیں. کیسے نکلتے ہیں یہ آپ کو میں نے پہلے جتنے بھی ہمارے لیسن پڑھے گئے ہیں میرے خیال سے میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا. پھر بھی آپ دیکھ لیجئے گا, میں بھی دیکھوں گی, اگر نہ بتایا ہوا تو میں انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو بتا دوں گی. تو حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں. تو ان 6 کو نکالنے کی جو جگہ ہے وہ آپ کو مخارج سے پتہ چل جائے گا. ہمارے جو پچھلے لیسن ہیں تو ان سے آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ دیکھیں عین, حمزہ, یہ حمزہ ہے. تو اور ہا, اس کے جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا سینے کا اوپر والا اور حلق کے نیچے والا, یہ وہاں سے 2 ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ 2 جو ہوتے ہیں نا یہ بالکل حلق کے درمیان سے, جو کہ عین بہت مشکل ہے اور بہت زیادہ لوگ اس پہ وقت لگاتے ہیں, اور ظاہر مجھے بھی وقت لگا تھا. تو یہ 2 مشکل ہیں, اور یہ حلق کے درمیان والے حصے ہیں جس کو بولتے ہیں عین ہا, عین ہا. ٹھیک ہے, اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے غین خو. ٹھیک ہے, یہ 6 حروف حلقی ہیں. بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اظہار کس کو کہتے ہیں, ظاہر کرنا. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا, یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کریں گے. اب وہی بات آ گئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ حروف حلقی کتنے 6 ہیں, اور وہ یہ ہیں. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اب غنہ کس کو کہتے ہیں. غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں اور چھپانے کو کہتے ہیں. ناک کے بانسے کی طرف آواز کو لے جائیں اور وہاں لے جا کر اس کو چھپائیں, تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ غنہ ہو رہا ہے. تو غنہ انشاءاللہ جیسے ہم آگے جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی غنہ کیا ہے. تو یہ اظہار کرنا ہے. اظہار کس کو کہتے ہیں, ظاہر کرنا. مطلب کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے, یہ دیکھیں حروف حلقی, کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے, یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں میں آپ کو ابھی اسی کی مثال دیتی ہوں. جیسے آپ کو مثال دوں گی تو انشاءاللہ آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. یہ دیکھیں میم نون زیر من, یہ دیکھیں نون کے اوپر جزم ہے اور یہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد پہلے نہیں, آپ نے بعد میں دیکھنا ہے. شرط کیا ہے, نون ساکن اور تنوین کے بعد. اب نون ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ کون سا ہے, حمزہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ اسے کہا جاتا ہے. تو نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے, تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ اظہار کریں گے, مطلب ظاہر کر دیں گے, اس کو نکال کے باہر رکھیں گے, ہم غنہ نہیں کریں گے. جیسا کہ من اجالن, من اجالن, غنہ کس کو بولتے ہیں, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. من, دیکھا ناک میں آواز جا رہی ہے, اس کو غنہ بولتے ہیں. من, اس کو غنہ, انشاءاللہ غنہ کی بھی آپ کو میں ایک مشق دوں گی. تو یہ ہے ہمارا اظہار. دوسرا پھر چلتے ہیں, دوسری ہماری جو ہے حروف ان کو ادا کرتے ہیں. یہ دیکھیں میم نون زیر من. اب نون جو ہے وہ ساکن ہے, نون ساکن کے بعد ہا آ رہی ہے, اور ہا کیا ہے, یہ دیکھیں حروف حلقی میں سے ہے. ٹھیک ہے, اور جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا. جیسا کہ یہ اظہار ہم نے پڑھا, یہی والا اظہار کیسے ہوگا, من ہادن, من ہادن. مخارج ان کے ویسے ادا کریں گے, صرف کیا فرق رکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. اسی طرح یہ بھی ایسے ہی ہے, میم نون زیر من, عین زبر آ, لام زبر لا, قال, قاف 2 زیر قن, قلقن. اب یہ دیکھیں من قلقن, یہ دیکھیں الگ الگ لگ رہے ہیں نا, مطلب غنہ ناک میں آواز نہیں نہ جا رہی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں نون ساکن کے بعد عین ہے, عین حروف حلقی میں سے ہیں, اور حروف حلقی جب آئیں نون ساکن کے بعد تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے, اظہار کریں گے, آواز کو چھپائیں گے نہیں, ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح میں آپ کو دوسری جو ہے وہ مثال دوں گی, جیسا کہ اس کی اخفاء کی ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں اخفاء کو پڑھیں. تو اس وقت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.